حویلی کا راز قسط نمبر 3 آئینوں کا کھیل۔ حویلی کے ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت نے اچانک سانسیں روک لی ہوں۔ سچ لکھا ہوا دروازہ آہستہ آہستہ چرچراتا ہوا کھل رہا تھا اور اس کے اندر پھیلا گہرا اندھیرا کسی بے نام خوف کی طرف باہر رینگ رہا تھا۔ احمد چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے قدم آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر دل اسے بار بار واپس مڑ جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ پھر اسی تاریکی میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس کا چہرہ واضح ہوا احمد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے کھڑا شخص بالکل اسی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ہی قد، ایک ہی چہرہ، ایک ہی لباس، یہاں تک کہ دائیں بھویں کے اوپر موجود معمولی سا نشان بھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آئینے میں موجود عکس شیشے سے باہر نکل آیا ہو۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ آخر احمد نے بہت ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ سامنے والے شخص نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہی سوال میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ اس کی آواز بھی احمد جیسی ہی تھی۔ اتنی مماثلت تھی کہ احمد کو ایک لمحے کے لیے اپنے ہی وجود پر شک ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میرا نام احمد خان ہے، میں ایک تحقیقاتی صحافی ہوں۔ وہ شخص خاموشی سے سر ہلاتا رہا، پھر بولا، میں بھی احمد ہوں اور میں بھی ایک تحقیقاتی صحافی تھا۔ احمد کے ذہن میں جیسے سینکڑوں سوال ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ کچھ اور پوچھتا اس سے پہلے ہی وہ شخص مڑا اور خاموش قدموں سے راہداری کی طرف چلنے لگا۔ چند لمحے احمد ہچکچایا مگر آخرکار اس کے پیچھے چل پڑا۔ راہداری پہلے سے کہیں زیادہ تاریک تھی۔ دونوں طرف قطار میں قد آدم آئینے لگے ہوئے تھے جن پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی ایک آئینے پر ڈالی تو اپنا عکس نظر آیا، لیکن اگلے ہی لمحے عکس نے خود بخود مسکرا دیا جبکہ احمد کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے فوراً نظریں دوسرے آئینے کی طرف موڑ دیں۔ وہاں وہ زخمی کھڑا تھا۔ تیسرے آئینے میں اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ چوتھے میں وہ کسی کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ ہر آئینے میں ایک الگ انجام، ایک الگ حقیقت یا شاید ایک الگ دھوکہ دکھا رہا تھا۔ سامنے چلتے ہوئے دوسرے احمد نے بغیر پلٹے کہا، ان آئینوں کو زیادہ دیر تک مت دیکھنا، یہ صرف تمہارا چہرہ نہیں دکھاتے بلکہ تمہارے اندر چھپے خوف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ خوف آہستہ آہستہ حقیقت بننے لگتا ہے۔ احمد نے بے اختیار پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ میں یہ سب جھیل چکا ہوں۔ احمد کے قدم رکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور پہلی بار پوری طرح اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی تھکن تھی جیسے وہ کئی برسوں سے سکون کی ایک رات کا انتظار کر رہا ہو۔ 8 سال پہلے مجھے بھی ایک سیاہ لفافہ ملا تھا۔ میں بھی اسی طرح اس حویلی میں داخل ہوا تھا، یہی سوچ کر کہ ایک خبر کی تلاش میں آیا ہوں، مگر یہ حویلی انسان کو اندر آنے دیتی ہے، واپس جانے نہیں دیتی۔ احمد نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اگر تم 8 سال پہلے آئے تھے تو تم ویسے ہی کیسے ہو؟ تم تو بالکل میرے ہم عمر لگتے ہو۔ وہ تلخی سے مسکرایا، کیونکہ اس حویلی کے اندر وقت نہیں گزرتا، یہاں گھڑیاں رک جاتی ہیں، دن اور رات بے معنی ہو جاتے ہیں، لیکن خوف وہ ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لمحے ایک ٹھنڈی ہوا پوری راہداری میں دوڑ گئی۔ دیواروں پر لگے تمام آئینے ہلکے ہلکے کانپنے لگے، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ چند ہی لمحوں میں ہر آئینے میں موجود عکس نے ایک ساتھ اپنا سر اٹھایا اور سیدھا احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ احمد نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ پھر تمام عکسوں نے ایک ساتھ اپنے ہونٹ ہلائے مگر آواز صرف ایک تھی، اصل احمد کون ہے؟ یہ آواز پوری راہداری میں گونجنے لگی۔ احمد نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے مگر آواز اس کے کانوں سے نہیں، جیسے اس کے ذہن کے اندر سے آ رہی تھی۔ اسی دوران راہداری کے آخری سرے سے ننھی سی ہنسی سنائی دی۔ احمد نے نظر اٹھائی تو وہی سفید لباس والی بچی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسی بے رحمی چھپی ہوئی تھی جو کسی بچے میں نہ ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں احمدوں کے درمیان آ کر رک گئی اور چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔
پھر دھیرے سے بولی، کتنا عجیب ہے، تم دونوں خود کو اصل سمجھتے ہو، مگر اس حویلی میں صرف ایک ہی احمد کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر لگے سب سے بڑے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ آئینے کی سطح پانی کی طرح لہرانے لگی، پھر اس کے اندر سے آہستہ آہستہ برف کی طرح سفید ہاتھ باہر نکلنے لگے، ایک ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، پھر درجنوں ہاتھ۔ وہ سیدھے دوسرے احمد کی طرف بڑھے اور پل بھر میں اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ پوری قوت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگا۔ احمد، میری مدد کرو! اس کی چیخ میں ایسا خوف تھا کہ احمد بے اختیار اس کی طرف لپکا، مگر اسی لمحے اس کے گلے میں لٹکا چاندی کا تعویذ تیزی سے گرم ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس میں سے نیلی روشنی پھوٹی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ سفید ہاتھ ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے اور لمحوں میں دوبارہ آئینے کے اندر غائب ہو گئے۔ روشنی مدھم ہوئی تو احمد نے دیکھا کہ تعویذ اب بے جان ہو چکا ہے۔ دوسرے احمد نے ہم شکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اس نے اپنی آخری طاقت استعمال کر لی ہے، اب اگلی بار یہ تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پوری حویلی میں ایک پرانی گھنٹی کی آواز گونجی۔ دونوں نے ایک ساتھ دیوار کی طرف دیکھا۔ سرخ رنگ کے حروف خود بخود ابھرنے لگے۔ پہلے لکھا تھا، پہلا امتحان مکمل ہوا۔ پھر چند لمحوں کے بعد نیچے دوسرا جملہ نمودار ہوا، اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ جیسے ہی آخری لفظ مکمل ہوا، ان دونوں کے قدموں کے نیچے فرش ہلنے لگا، پھر آہستہ آہستہ سرکنے لگے اور راہداری کے بیچ ایک گہرا خفیہ رستہ کھل گیا۔ نیچے سے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کسی انجانی آواز کی سرگوشی ابھر رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی برسوں سے ان کا انتظار کر رہا ہو۔ قسط نمبر 3 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط، دوسرا احمد۔ احمد اس پراسرار شخص کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ کیا وہ واقعی مستقبل کا احمد ہے، یا حویلی نے اسے دھوکہ دینے کے لیے اس کا ہم شکل بنایا ہے؟ اسی دوران ایک ایسا راز سامنے آئے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ کالی حویلی صرف لوگوں کو قید نہیں کرتی، بلکہ ان کی شناخت بھی چھین لیتی ہے۔